الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى بدوام ملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. غوث اعظم دمنی بے سر و ساما مدد قبلہ تو مدد کعبہ ایما مدد سرورا شاہ کریمہ تصغیرہ اشرفا حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سوئی ماں. اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا. اشرف نہنگ دریا دریا پسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت. آئیے ایک مرتبہ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت شب اسرا کے دودھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جس کو نبی سے جتنی محبت ہو اسی انداز میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نکل گیا ہے اور یہاں پر آپ حضرات نبی کی محبت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں فراخی عنایت فرمائے. منبر رسول پہ ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی سید تنویر میاں صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد محمود صاحب قبلہ، قاری خلیل صاحب قبلہ اور دیگر حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں. میں سب کی دعائیں لیتے ہوئے کچھ شعر پیش کرتا ہوں اور یہیں سے اپنی بات کی آغاز کرتا ہوں. شاعر نے کہا ہے کہ سوتے ہوئوں کو حوصلے انقلاب دو،
سوتے ہوئوں کو حوصلہ انقلاب دو، پھر دن کیے شب کو نیا آفتاب دو۔ سوتے ہوئوں کو حوصلہ انقلاب دو، پھر دن کیے شب کو نیا آفتاب دو۔ اور سونپی گئی ہے جن کو امامت جہان کی، سونپی گئی ہے جن کو امامت جہان کی، ہے کون مقتدائے زمانہ جواب دو، ہے کون مقتدائے زمانہ جواب دو۔ اور اس کے سوا کیا ہو زمانے کا کچھ جواب، اس کے سوا کیا ہو زمانے کا کچھ جواب۔ عالم کو پھر پیام رسالت معاف دو، عالم کو پھر پیام رسالت معاف دو۔ اور شاعر نے کہا کہ کریم دل ہے تو دارالسلام پیدا کر، کریم دل ہے تو دارالسلام پیدا کر، فنا کو چھوڑ بقائے دوام پیدا کر۔ اور تیری ضمیر میں ظلمت نہیں تجلی ہے، تیری ضمیر میں ظلمت نہیں تجلی ہے، تو چاند بن کر ستاروں میں نام پیدا کر، تو چاند بن کر ستاروں میں نام پیدا کر۔ اور گر تو چاہے ٹکرا دے آواز کوہ طور سے، گر تو چاہے ٹکرا دے آواز کوہ طور سے، مثال حضرت موسیٰ کلام پیدا کر، مثال حضرت موسیٰ کلام پیدا کر۔ اور ادا کرے جو گردن سے زکات سجدے کی، ادا کرے جو گردن سے زکات سجدے کی، اے سرفروش مجاہد امام پیدا کر، اے سرفروش مجاہد امام پیدا کر۔ کریم دل ہے تو دارالسلام پیدا کر، فنا کو چھوڑ بقائے قوام پیدا کر۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ انصاف، عدل اور احسان کا اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی اور انصاف کا معنی جو عام فہم میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا حق مارا نہ جائے، سب کے حق کو برابر طور سے ادا کیا جائے، اور کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اور یہ عدل جو ہے، چاہے عبادات ہو یا کہ دنیاوی معاملات ہوں، ہر ایک میں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ایک دوسری جگہ پہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور ایسے ہی ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، اور اسی وسط کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ہم عدل اور انصاف کو اچھے سے سمجھ لیں گے کہ آخر یہ وسط ہے کیا چیز۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ اس وسط کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وسط ہے کیا چیز۔ آپ ایک گول دائرہ کھینچیں، اور گول دائرہ کھینچنے کے بعد بالکل اس کے بیچ میں ایک نقطہ رکھیں، اور اس نقطے کو ایسی جگہ پر رکھیں کہ اس کا گول کا دائرہ ہر طرف سے برابر ہو، اور اگر ٹھیک طریقے سے ہر طرف سے اس دائرے کے برابر آ جائے تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہی وسط ہے۔ اور یہ وسط جو ہوتا ہے، جسے
दरमियानी हिस्सा कहा जाता है। हर मामले में अख्तियार करने का हुक्म मेरे मुस्तफा ने हमें दिया है, जिसे एतदाल कहा जाता है। एतदाल का माना यह है कि इंसान इफरातो तफरीक और इंतहा पसंदी और गुलू से बचे और अदल का रास्ता अख्तियार करे। और ये होता कब है? जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन और कायदे को करता है, मुस्तफा का फरमान अपने सीने में बसाता है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करता है, फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफा को अपनी निगाहों के सामने रखता है, फिर उसके बाद उसके अंदर एतदाल पाया जाता है, वो हर मामले में एतदाल अपनाता है। अब एतदाल का मतलब यह है कि इंसान इबादत के मामले में भी एतदाल अपनाए और फिर उसके बाद बुनियादी मामलात में भी एतदाल को अपनाए। ये मियाना रवि और एतदाल बीच का रास्ता जो मेरे मुस्तफा ने उम्मत को बताया है, ये बड़ा बेहतरीन रास्ता है। इबादत में एतदाल का मतलब यह है कि इंसान इतना ज्यादा इबादत ना करे और इतना ज्यादा तकवा और परहेजगारी ना अख्तियार कर ले कि उसे अपना घर छोड़ करके जंगल में जाने की जरूरत पड़ जाए। ये आपका एतदाली वाला काम नहीं है, बल्कि ये आपका बेएतदाली है, जिसे मेरे मुस्तफा ने नापसंद फरमाया है। एतदाल ये है कि आप इतना ज्यादा इतनी इबादत और रियाजत करें और इतना ज्यादा अल्लाह की फरमा बरदारी करें ताकि अल्लाह की इबादत भी हो जाए और फिर उसके बाद आपके बाल बच्चों की परवरिश भी हो जाए। ये हमारा एतदाल है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो सहाबा ने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आज से हम रात भर अल्लाह की इबादत करेंगे और फिर उसके बाद दिन भर हम रोजे रखेंगे और किसी दिन हम नागा ना करेंगे। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, मैं तुम्हें इस बात के लिए हुक्म नहीं देता हूँ, बल्कि तुम्हें यह चाहिए कि अपनी इबादत में एतदाल का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और ये एतदाल यह है कि इंसान जब इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला की उतनी इबादत करे जितना इबादत करने का हक है। मैं तुम्हें रात भर इबादत करने का हुक्म नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म नहीं देता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे सामने सौमे दाऊदी पेश करता हूँ। और सौमे दाऊदी यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रोजा रखा करते थे तो उनका रोजा यह था, मेरे मुस्तफा ने सहाबा के दरमियान ये बयान फरमाया कि एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखा करते थे और एक दिन आप रोजा नहीं रखा करते थे। ये इबादत में एतदाल है। और फिर उसके बाद दुनियावी मामलात में भी एतदाल से हमें काम लेने का हुक्म दिया गया है। दुनियावी मामलात में एतदाल का मतलब यह है कि इंसान किसी से दोस्ती करे तो इस कदर दोस्ती ना कर ले कि किसी दिन वो दोस्त जब दुश्मन हो जाए ना तो आपके लिए नुकसान का सबब बन जाए, और किसी से इस कदर दुश्मनी ना कि एक दिन ऐसा भी आ जाए कि जब दोस्त बन जाए तो उसके सामने आप बातचीत करने के लिए शर्मिंदा हो जाएं। बल्कि एतदाल का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, न बहुत ज्यादा दोस्ती रहनी चाहिए, न बहुत ज्यादा सख्त दुश्मनी होनी चाहिए। खाने पीने के मामलात में भी एतदाल होना चाहिए, सोने के मामलात में भी एतदाल होना चाहिए। हर मामले में जब हम एतदाल करेंगे और खास तौर से जब हम एतदाल का रास्ता अपनी जिंदगी में लाएंगे तब लोगों के हुकूक को भी हम समझेंगे कि आखिर हक किसका कैसा होता है। जब हम एतदाल की जिंदगी अपनी जिंदगी में लाएंगे तब हम ये समझेंगे कि आखिर बाप का हक क्या होता है। जब एतदाल की जिंदगी हम अपनी जिंदगी से मिलाएंगे, जब एतदाल को हम अख्तियार करेंगे, राहे एतदाल पर हम चलेंगे, तब हम इस बात को समझेंगे कि आखिर पड़ोसी का हक क्या हुआ करता है। जब हम राहे एतदाल अख्तियार करेंगे तब हमें जानेंगे कि आखिर बेटे का हक क्या हुआ करता है। जब हम राहे एतदाल अख्तियार करेंगे तब हमें जानेंगे कि आखिर भतीजे का हक क्या हुआ करता है। जब हम राहे एतदाल अख्तियार करेंगे तब हमें जानेंगे कि आखिर मेरे बाप का हक क्या होता है, मेरी माँ का हक क्या होता है, शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात कैसे पैदा होते हैं। और हमें राहे एतदाल अगर अपनी जिंदगी में लाना है तो आप इस बात को समझ लें कि हमें अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करना होगा। जब हम रसूलुल्लाह की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाएंगे तब जाकर के हम राहे एतदाल को अपना पाएंगे। बाप का मर्तबा और फिर उसके बाद वालिदैन का मर्तबा
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آخر والدین کا حق کیا ہے۔ آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میرا رب آگے ارشاد فرمایا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب والدین کے درمیان آدمی جائے، جب والدین کے دربار میں انسان حاضر ہو تو میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ بیٹا اپنے والدین کا حق ادا کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ پھر اس کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان سے اف تک نہ کرو، ان سے تعظیم والی بات کرو، ان سے عزت والی بات کرو۔ اب اس کے بعد میرے رب نے والدین کے دربار میں جانے کا طریقہ کیا بتایا ہے، میرا رب والدین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ ایک بیٹا اپنے والدین کے دربار میں حاضری کیسے دے، ایک بیٹا اپنے والدین کے سامنے بات کیسے کرے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب والدین کے دربار میں بیٹا جائے تو اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نرم دلی کے ساتھ اپنے بازو کو بچھا لے اور پھر اس کے بعد والدین کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پہلے اجازت نامہ حاصل کرے اور والدین سے یہ کہے کہ والد محترم میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی والدہ سے یہ کہے کہ اے میری والدہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر والدین کے دربار سے بیٹے کو اجازت مل جائے تو پھر بیٹا والدین سے بات کرے، ورنہ پھر وہاں سے الٹے پاؤں واپس آ جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے نرم دلی کا بازو بچھا دے ان کے سامنے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا نرم دلی کا بازو انسان بچھائے کیسے؟ اپنی ڈگریوں کو تاک پہ رکھ دے، والدین کے سامنے اپنی ڈگریوں کو نہ لے کر کے جائے، یہ مت دکھائے کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ مت دکھائے کہ میں انجینئر ہوں، یہ مت دکھائے کہ میں وکیل ہوں، یہ مت دکھائے کہ میں آفیسر ہوں، یہ مت دکھائے کہ میں مفتی ہوں، یہ مت دکھائے کہ میں مقرر ہوں، یہ نہ دکھائے انہیں کہ میں مدبر ہوں، بلکہ ان کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری دینے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بیٹا والدین کے دربار میں حاضر ہو تو ان سے نرم دلی کے ساتھ واجبی کا بازو بچھا کر کے بات چیت کرے۔ یہ میرے رب نے والدین کا حق بتایا ہے۔ اور والدین کا حق کہاں تک ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد وہ صحابی رسول اپنے والد کی شکایت کرتے ہیں۔ شکایت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شکایت یہ ہے کہ میرا بیٹا اپنا سامان مجھے چھونے نہیں دیتا ہے۔ وہ صحابی رسول مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پھر کر کے ایک شعر کہا کرتے تھے اور شعر کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا، وہ صحابی رسول یہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹے، میں نے کتنی ناز و نعم کے ساتھ تجھے پالا تھا، میں نے اپنی ساری زندگی تیرے نام کر دی، اے میرے بیٹے آج حالات یہ آ گئے ہیں کہ تو مجھے اپنا سامان تک نہیں چھونے دیتا ہے، میں نے ساری جائیداد ساری پراپرٹیاں تیرے نام کر دی ہے اور تو مجھے اپنا سامان نہیں چھونے دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، یہاں پر آنے والوں کان کھول کر کے اس بات کو سنو کہ والدین کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، والدین کا حق کیا ہوا کرتا ہے، ان کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے والدین سے سخت کلامی کر دیا کرتا ہے، آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے والدین کو چھڑک دیا کرتا ہے۔ لیکن سنو میرے پیغمبر کی بارگاہ میں جب وہ صحابی رسول اپنے والد کی شکایت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنا سامان چھونے نہیں دیتا ہے، تو میرے پیغمبر کے سامنے وہ صحابی رسول اپنا شعر سناتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ کو بھیج کر کے میرے مصطفیٰ نے اس کے بیٹے کو بلوایا، وہ بیٹا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جب حاضر ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے والدین کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے، تاریخ کے سنہرے لفظوں میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس نوجوان سے فرمایا کیا اے نوجوان سن، تو یہ کہتا ہے کہ میرے والد محترم تو آپ اپنا میرا سامان نہیں چھو سکتے ہیں، آپ میرے سامان کو نہیں چھو سکتے ہیں، آپ میرے سامان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سن میرا یہ فرمان تیرے لیے ہے کہ انتا وہ معلوم علی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ باپ کا حق ہے
کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انتا و مالک علی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو اس لیے والدین کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر والدین کا حق کیا ہوتا ہے، اور صرف والدین ہی کے تعلق سے نہیں بلکہ ہر والدین کو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے بیٹوں کے لیے۔ بیٹوں کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ بیٹوں کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ بیٹوں کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جائے اور ایک کان میں تکبیر کہی جائے، اور پھر اس کے بعد جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم دی جائے۔ یہ باپ کے اوپر حق ہے بیٹے کا کہ اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم دے۔ اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے بیٹا تو باپ اپنے بیٹے کو نماز کی تنبیہ کرے، بیٹا تو نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر، نماز کی جانب اپنے بیٹے کو لائے۔ اور پھر اس کے بعد جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے بیٹا تو اس کی شادی مناسب رشتہ دیکھ کر کے طے کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے اور اسے دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو تم میں ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص محافظ ہے اور اس سے اس کی محافظت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹا بے راہبری پہ چلا گیا، اگر بیٹا گناہوں کے دلدل میں چلا گیا ہے تو ایسا نہیں کہ باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹے کے تعلق سے باپ سے پوچھا جائے گا، بیٹی کے تعلق سے باپ سے والدہ سے پوچھا جائے گا، اور ہر معاملے میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ٹھیک سے پرورش کرے اور اپنے حق کو اچھے طریقے سے ادا کرے، ان کے درمیان دینی ماحول لائے، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرے، اور جب دینی ماحول پیدا کرے تو ان کے اندر نماز کی بھی ترغیب دے، ان کے آنکھوں کو روزے کا بھی حکم دے، ان کو قرآن کی تلاوت کا بھی حکم دے، اچھے کام کرنے کا حکم دے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باپ کے لیے، والدین کے لیے ذمہ داری بتائی ہے کہ والدین کس قدر جو ہے اپنے بیٹے کے حق کو ادا کریں۔ اور پھر اس کے بعد حق کی بات آئی ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ پیار کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے بیٹے کو کوئی ڈانٹ بھی دیتا ہے تو ہم کسی کی ڈانٹ بھی اپنے بیٹے کے لیے سننا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن سنیں، محبت کا حال جب بیٹوں سے یہ ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے، آپ کے بیٹے کا صحت خراب ہو جائے تو آپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر کے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جہاں سے آپ روزانہ دوا لیتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے ایسا، اور 100 بار ایسا نہ ہو کہ اگر وہ آپ کا روز مرہ والا ڈاکٹر آپ کے بیٹے کو جواب دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ناگپور کے بڑے ہاسپٹل میں لے کر کے جائیں گے اور وہاں جا کر کے اپنے بچے کا علاج کروائیں گے تاکہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن خدا نہ کرے ایسا کہ ناگپور کے بڑے ہاسپٹل میں بھی آپ کے بیٹے کا جواب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اپنے بیٹے کو ناگپور سے لے کر کے ممبئی کی سرزمین پر جائیں گے اور وہاں پر جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہوگا وہاں پر اپنے بچے کا علاج کروائیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ممبئی کے ہاسپٹل میں بھی آپ کے بیٹے کا علاج نہ ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک آخری راستہ بچے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ دولت مند ہیں، تو اس ملک سے لے کر کے دوسرے ملک میں جائیں گے، امریکہ جائیں گے، جرمن جائیں گے، روسیا جائیں گے، کسی اور ملک میں اپنے بیٹے کا علاج کروائیں گے۔ لیکن اے لوگوں سنو، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی صحت خراب ہو گئی، آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، تو آپ اپنے بیٹے کو ٹھیک کرانے کے لیے اپنے روزمرہ والے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے تاکہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے، ناگپور کے بڑے ہاسپٹل میں لے کر کے گئے تاکہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے، آپ ممبئی کے ہاسپٹل میں لے کر کے گئے تاکہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے، آپ کے بیٹے کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، اے قوم کے لوگوں، ذرا مجھے
انفسکم وعلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ نعرہ تکبیر۔